تیرا میں جاری نقل مکانی پر بات کریں گے، جہاں صوبائی حکومت نے 4 ارب روپے مختص کیے تھے تیرا کے لیے، تو وہاں تیرا کے لوگ جو نقل مکانی میں مصروف ہے وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ تو اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ارشد عزیز ملک صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ تیرا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں صوبائی حکومت نے تیرا کے لوگوں کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے تھے، تو وہاں تیرا کے لوگ بہت سخت پریشان ہیں نقل مکانی کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ ایسا ہے کہ تیرا کے حوالے سے ہم تو کافی دنوں سے یہ بات کر رہے تھے، بلکہ کافی ہفتوں سے ہم بات کر رہے تھے کہ تیرا کے اندر دہشت گرد موجود ہیں، ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، اور ایک جو رپورٹس آئی تھیں ان کے مطابق 5 سے 6 ہزار کے قریب دہشت گرد وہاں موجود ہیں۔ اب جب سیکیورٹی فورسز کارروائی کرتی تھی تو وہاں پہ ایسا تھا کہ عام لوگ بھی اس کے اندر آ جاتے تھے، یعنی عام لوگ بھی اس کے اندر شہید ہو جاتے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی اگر آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مذاکرات کے لیے وقت دے دیں۔ بالکل۔ تیرا میں مذاکرات ہوئے، یہاں سے وفود گئے، مذاکرات بھی ہوئے، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اگلا آپشن کیا تھا؟ یہی تھا کہ کارروائی کی جائے۔ اب کارروائی سے پہلے وہاں پہ جرگہ ہوا، اور جرگے میں سارے علاقے کے جو مشران تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں، ہم یہ علاقہ خالی کر دیتے ہیں تاکہ فورسز یہاں پہ کارروائی کریں اور دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیں۔ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ 10 جنوری سے نقل مکانی شروع ہوگی اور 25 جنوری تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ بالکل۔ 25 جنوری کے بعد فورسز جو ہیں وہ اپنی کارروائی شروع کریں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ہر خاندان کو 2.5 لاکھ روپیہ دے گی، بالکل، اور 50,000 روپیہ ان کو مہینہ دے گی، تاکہ وہ کیمپوں میں نہ رہیں اور اپنے لیے کوئی رہائش کے لیے کوئی گھر لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری کارروائی جو ہے ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ایک اگر پتہ نہیں ہے نا تو وہ سہیل آفریدی صاحب کو پتہ نہیں ہے۔ بالکل۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں ان کے علاقے میں نقل مکانی شروع ہو گئی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جناب کراچی جا رہے ہیں۔ کل پھر کراچی گئے ہوئے تھے، ایک کوئی وہاں پہ شہید ہو گیا، ان کا ورکر کوئی فوت ہو گیا، اس کے لیے چلے گئے کراچی۔ دوسرا ان کا دورہ ہو گیا، لاہور کے چکر بھی لگا لیے انہوں نے، اسلام آباد بھی جاتے ہیں، ابھی بھی اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل، لیکن تیرا نہیں جانا انہوں نے۔ تیرا ان کا آبائی علاقہ بھی ہے، پھر ان کا اپنا ضلع ہے، لیکن تیرا ابھی تک وہ نہیں گئے۔ اچھا۔ اب دیکھیں نا، یہاں ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو اگر آپ جا کے ان کے پاس ہمدردی کرتے ہیں، 2 میٹھے بول لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی جہاں پہ وہ بیٹھے ہوں آپ بیٹھ جائیں زمین پہ یا اس کے اپنا کسی چارپائی پہ، تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے اس جو ان کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر تیرا کے لوگوں کے پاس نہیں گئے۔ اب وہاں پہ نقل مکانی شروع ہوئی ہے، کوئی 1,30,40,000 کے قریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ وہاں سے لوگ نکلنا شروع ہوئے ہیں، صوبائی حکومت جو ہے نا وہ سو رہی ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون نکل رہا ہے، اور آپ جس سے پوچھیں تو کہتا ہے جی ہم نے تو اجازت نہیں دی ہے۔ اچھا۔ وہ بھئی آپ نے اجازت نہیں دی ہے تو پھر وہ بجٹ جو آپ نے کابینہ کے اجلاس میں 4 ارب روپیہ منظور کیا، وہ کس کے لیے منظور کیا تھا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ بالکل۔ جو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ نے پیسے کیوں منظور کیے تھے؟ یعنی ان لوگوں کی دوغلی پالیسی، ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ ایک جانب آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، دوسری جانب آپ کہتے ہیں یہ پیسے ہم دے رہے ہیں۔ اس جرگے میں لوکل ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی تھی جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ادھر سے لوگوں نے نکلنا ہے، تو جب لوگوں نے نکلنا ہے تو سب کو پتہ تھا۔ میں نے کہا نا پوری دنیا کو پتہ تھا، تحریک انصاف کو پتہ نہیں تھا، بالکل، ان کی حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ جیسے لوگوں نے نکلنا ہے۔ اچھا پھر آپ پیسے دے کے خاموش بیٹھ گئے، صرف پیسے نہیں دینے ہوتے، دیکھیں نا وہاں پہ لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے اگر 2-4 گھنٹے کا راستہ ہے تو لوگ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں، 4 دنوں میں پہنچ رہے ہیں لوگ۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر لائنیں لگی ہوئی ہیں، گاڑیوں کی لائنیں، اور لوگ 4 دن سے گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اچھا اس کے اندر
بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں. آپ نے پوچھا جا کے ان کا؟ صحیح بات یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ راستے میں جیسے وہ لوگ نکل رہے ہیں وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹی آپ دیتے، ڈاکٹرز موجود ہوتے، کیمپس لگا وہاں پہ کیمپ لگا دیتے. یہ 4 دن وہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ آپ نے سوچا یہ؟ بالکل سر. کیا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بالکل سر، یہ ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے پہلے کہا کہ مطلب ان کے اس پر ہی یہ تیرا میں آپریشن جاری ہوا تھا رضامندی سے، تو اب یہ حالات چل رہے ہیں. انہوں نے یہ رقم بھی مختص کیے تھے بٹ ان کو پراپرلی وہ نہیں کیا جاتا فیسیلیٹیٹ. تو کیا کہیں گے صورتحال کہاں جائے گی؟ صوبائی حکومت دیگر صوبوں میں ایسا ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کل ٹویٹ کی ہے سہیل آفریدی صاحب نے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے اور میرے خلاف لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے. بالکل. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو لوگ ادھر جاتے ہیں، یعنی ان کا ایک MP عبدالغنی آفریدی اور ان کا بڑا بھائی وہاں پہ گیا، لوگوں نے ان کی وہ بے عزتی کی ہے، ان کو انہوں نے اتنا برا بھلا کہا. لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ لوگوں کو یاد آ گئے ہم، یعنی جب ہم اتنی تکلیف میں ہیں اور ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ یہاں پہ آئیں ہم مدد کریں، تو آپ لوگ آج آ گئے ہیں سوشل میڈیا کے لیے کہ آپ یہ ویڈیو ڈالیں گے. تو لوگوں نے اس حد تک تھے کہ لوگ ان کو مارنے کے لیے تیار تھے. وہاں لوگوں نے ان کو چھڑایا ہے، لوگ بڑے مشتعل تھے، لوگ کافی زیادہ اس میں غصے میں تھے کہ بھائی ادھر یہ آپ کے ہم لوگ ہیں. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں انور کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں، یہ لوگ تیرا کے ہیں کہ یہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں یا انڈیا سے آئے ہوئے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. تو بھئی اپنے لوگ ہیں نا، اپنے لوگ تکلیف میں ہیں، تو چاہیے نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کراچی نہ جاتے، آپ تیرا چلے جاتے. اچھا آپ کو پتہ ہے اب یہ کل چلے جائیں گے ہری پور سے ایک جلوس نکالیں گے اور یہ جائیں گے مانسیرے تک. اچھا. اب یہ جو ریلیاں شروع کر رہے ہیں، اب یہ ریلیاں شروع ہو رہی ہیں اگلے ہفتے سے یہ شروع کر رہے ہیں. تو اب بھیا ادھر لوگ جو ہیں وہ غریب مجبور ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر کہا کہ جی وہاں پہ جان بوجھ کے ان کی رجسٹریشن سلو کی جاتی ہے اور لیٹ کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا جائے. بالکل یہ اب کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی سے. اچھا. میرا یہ خیال ہے یہاں تو یہ ان کا دوغلا پن ہے، سٹینڈرڈ ڈبل سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں. یا مجھے لگتا ہے کہ یہ اندر خانے ملے ہوئے ہیں اور جب آپ کو ساری صورتحال پتہ تھی تو آپ نے بندوبست نہیں کیا. بالکل. آپریشن شروع ہو گیا، ابھی ہونے والا ہے، لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ ایسے نہ ہو کہ یہ ساری پارٹی جو ہے، کیونکہ اس میں تو ایسے لوگ بھی ہیں نا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں کہ وہ سارے میرے پیچھے نہ لگ جائیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے اجازت دی ہے یہ آپریشن کی. تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ میں نے آپریشن کی اجازت دی ہے، نہ مجھے کسی نے پوچھا ہے. تو اس ڈر خوف کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور مطلب یہاں تو یہی بات ہے کہ ملے ہوئے ہیں اور کہا مجھے نہیں پتہ جی کیا ہو رہا ہے. یا اتنے معصوم ہیں، اتنے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے صوبے کے اندر. عوام کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اسی طرح لگ رہا ہے. اب عوام تو دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ تو بندہ جس کو ہم نے ووٹ دے کے بھیجا ہے ہمارے علاقے میں یہ نہیں کہتا کہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک فیصلہ ہو گیا نا. بالکل ہو گیا. اب ان لوگوں کو ہم نے چھوڑ دینا اسی طرح مرنے کے لیے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نا. اگر کل کو سیلاب آ جاتا ہے، کوئی تباہی ہو جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، تو آپ میں کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جی سیلاب زلزلہ آ رہا ہے. بھئی ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، مہربانی کریں ان کا کوئی بندوبست کر لیں. جی بالکل. اب مجھے تو ایک اور شک بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو 5-6 ہزار وہاں پہ ٹیررسٹ تھے، اب جب آپریشن کے لیے فورسز جائیں گی تو وہ لوگ بھاگے ہوں گے اتنے، کیونکہ اتنا دن گزر گئے ہیں، اتنے ٹائم گزر رہا ہے، وہ تو نکل جائیں گے وہاں سے. اویئر ہو چکے ہیں آلریڈی. تو جب وہ یہ جائیں گے تو یہ PTI والے کہیں گے وہ جی وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا نا، ہم نے کہا نہیں تھا کہ کوئی نہیں ہے. 2 باتیں ہو سکتی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑے معصوم ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور چیزوں کا ان کو اتنا ادراک نہیں ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جناب ادھر ہزاروں لوگ ہیں، وہ نکلیں گے، ان کی مشکلات ہوں گی، وہاں پہ کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ بالکل ان کو کسی نے آج بتایا ہوگا کہ جناب ادھر تو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں تو ٹویٹ کریں جلدی جلدی. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے کیا پتہ یہ. یا دوسری بات یہ ہے جو مجھے بعض لوگ کہتے ہیں
کہ جی یہ تو یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کارروائی کریں. میں کہوں گا مجھ سے پوچھا نہیں ہے. اگر آپ سے پوچھا نہیں ہے تو بھئی اگر ایک کام آپ نے پیسے تو منظور کیے تھے نا, تو آپ نے پوچھنا تھا نا کہ یہ 4 ارب میں کس کو دینے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ جی آپ کارروائی شروع نہیں ہوئی لیکن نقل مکانی شروع ہو گئی ہے نا, 10 تاریخ سے شروع ہے نا, تو آج تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں. ساری دنیا نے فوٹیجز دیکھ لی ہیں, ویڈیوز دیکھ لی, لوگ رو رہے ہیں اس کے اندر. آپ کے لوگ ہیں, وہ آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے خلاف بول بھی رہے ہیں. کافی ان کی زبان سخت ہے, میں سمجھ رہا ہوں, لیکن پھر بھی جناب وزیر اعلیٰ صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ لوگ افغانستان سے نہیں آئے ہوئے, یہ انڈیا سے نہیں آئے ہوئے, یہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کا ڈسٹرکٹ ہے, آپ کی رشتہ دار ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں. آپ جائیں گے, اور یہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں. لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس چلے گئے نا, آپ نے پیار سے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے یہ لوگ غصہ بھی کریں گے, یہ لڑائی بھی کریں گے, یہ لوگ آپ کو بہت برا بھلا بھی کہیں گے, لیکن پھر یہی لوگ آپ کو گلے بھی لگاتے ہیں. بالکل. لیکن آپ جائیں تو صحیح نا, دو جا کے ان سے ملیں تو صحیح نا, ان کے مسئلے مسائل. پھر آپ حکومت ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کے پاس سارے ہاسپٹلز ہیں, آپ کے پاس ادارے ہیں بہت سارے. آپ لے کے جائیں ان اداروں کو. اب راستے میں پانی نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس, سونے کی جگہ نہیں ہے. وہ رجسٹریشن تک آتے آتے وہ قریب 4 دن گزار رہے ہیں. رجسٹریشن کا عملہ کم ہے, آپ اپنا عملہ دے دیں, آپ انہیں کہیں کہ ہم سے لے لیں بندے, اس کو زیادہ کر لیں کاؤنٹر, زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں. بالکل. وہ تو دیکھیں نا, انہوں نے اس لیے یہ سسٹم اس لیے بنایا ہوا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ایسے نہ ہو کہ یہ جو لاکھوں لوگ آ رہے ہیں نا, ان کے اندر دہشت گرد بھی نکلنا ہے. تو اس لیے وہاں پہ انہوں نے انگوٹھا لگواتے ہیں, فنگر پرنٹنگ کرتے ہیں, چہرے کا وہ لیتے ہیں. وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ لوگ نہ نکل جائیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ نکل جائیں گے, کیونکہ دیکھیں نا, اب یہ ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کی ہے کہ وہ اپنی حکومت کو ایکٹیو کریں. ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی وہاں سے کتنے لوگ نکل آئے ہیں, کدھر پہنچے ہیں. وہ تو دیگر صوبوں میں مصروف ہے وزٹ کرنے, جلسے جلوس کرنے کے لیے. اب ان کا کیا, ان کو جو ایک وہ ملا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے بس عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کرنا ہے, آپ نے حکومت بھی نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے کوئی اجلاس, آج کیبنٹ کا اجلاس تھا, وہ نہیں ہے, کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوا, پتہ نہیں کب ہوگا. یعنی وہ کل کی ان کی مصروفیات ایسی ہیں کہ انہوں نے ریلی نکالنی ہے, اس ریلی نے جانا ہے, اس سے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ اس ریلی سے نہیں رہا ہوں گے. صحیح بات. آپ اگر یہ ریلی لے کے اسلام آباد بھی چلے جائیں نا, ایک 10,000 لوگ بھی لے جائیں نا اسلام آباد, پھر بھی وہ رہا نہیں ہوں گے. بالکل. یہ کوئی رہائی ایسی نہیں ہے, یہ ریاست ہے. ریاست کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو جمع کریں اور آ کے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں جی اس کو رہا کرو. تو پھر تو ایسا ہے نا کہ یہ جتنے بھی قیدی ہیں نا, ان سب کو رہا کر دیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہی ہوگا نا جو ہونا ہے. تو اگر آپ ریلی نکالیں گے, کل آپ جب ہری پور سے جائیں گے, آپ روڈ بند ہو جائے گا سارا, وہاں پر مانسیرے تک آپ جو ہے نا ایک آپ, اور پیسے کون لگائے گا, پیسے بھی خرچ ہوں گے, ساتھ میں لوگوں کو بھی آپ لے کے جائیں گے, لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی, لوکل لوگوں کو. تو ہر وہ کام آپ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے تو پنجاب میں کریں جا کے, احتجاج کرنا ہے سندھ میں کر لیں. تو وہاں جا کے تو آپ احتجاج نہیں کرتے, وہاں جا کے آپ ریلیاں نکالتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. اور ساری جو حکومت ہے, مانو اس وقت جو حکومت ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, ساری حکومت. آپ کو گراؤنڈ پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. اور یہاں تو لگتا یہ ہے کہ یہ افسر ان کی مانتے ہی نہیں ہیں, یہاں تو مجھے یہ لگ رہا ہے. سر آپ کے انالیسس کے اکارڈنگ کے پی کے گورننس کی صورتحال بدترین جا رہی ہے, تو کیا کہیں گے؟ پہلے تو سہیل آفریدی نے رضامندی سے ہی تیرا میں مطلب یہ جو چل رہا ہے آپریشن چل رہا ہے, ان کی رضامندی سے ہی یہ ہوا, نقل مکانی شروع ہوئی, اور اب وہ ایسا کر رہے ہیں مطلب عوام کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, یا عوام یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو خلل پیدا کر رہے ہیں, اسی وجہ سے یہ پیچھے ہو رہا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہی وجہ ہے مین کے پیچھے ہو رہا ہے یہ, کہ عوام کو پتہ نہ چلے کہ میں ان کو سپورٹ کروں؟ بالکل, آپ نے جو بات اٹھائی ہے نا اس پہ اپوزیشن بھی یہ بات کر رہی ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ
جو حکومت جان بوجھ کے غائب ہے نا وہاں سے، تیراک کے جو لوگ آ رہے ہیں، یہ اس لیے غائب ہے کہ یہ لوگ آخر میں اتنے غصہ ہو جائیں، اور ان کا جو ظاہر ایک تکلیف ہے نا، ان کو وہاں پہ درد ہے، تکلیف ہے، ان کو پریشانی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ فوج کے خلاف نعرے لگائیں اور فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو پالیسی خیبر پختونخوا حکومت کی ہے، یہ پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تنگ آ کے فوج کے ساتھ لڑ پڑیں، بالکل، یعنی فوج اور عوام کو آمنے سامنے کر دیں، یہ کہ لوگ وہاں سے، اچھا پہلے ان کا یہ تھا کہ لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے اور فوج جائے گی تو لڑائی ہو جائے گی، لوگوں کہیں گے نکلو، وہ نہیں جائیں گے، اب لوگ خود نکلنا شروع ہو گئے۔ بالکل، اچھا اب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لوگ تکلیف میں ہو جائیں گے تو وہ پھر احتجاج کریں گے نا، تو آپ تو وہاں نہیں ہوں گے، وہاں تو سیکورٹی فورسز ہوں گی، تو پھر وہ ایسے لگتا ہے کہ عوام کو فوج کے آمنے سامنے کر دیں گے۔ تو یہ مختلف قسم کی وجوہات یا جو آپ کہہ لینا کہ سازشی تھیوریز چل رہی ہیں، جو کہ اپوزیشن سمجھتی ہے یا مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ ایسا کر رہے ہیں تاکہ ایک فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے، بالکل، فوج کے خلاف لوگ کہیں کہ جی دیکھ فوج جو ہے، ابھی انہوں نے یہی کہا نا کہ جی بند کمروں میں اجلاسوں میں فیصلے کر کے عوام کو تکلیف دے رہے ہیں تاکہ عوام جو ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ملک کے اندر جو ہے نا ایک خانہ جنگی ہو، ملک کے اندر افراتفری ہو جائے، احتجاج شروع ہو جائیں کہ جی دیکھیں نا ہمیں گھروں سے نکال دیا، بے گھر کر دیا، اور خود سارے جو ہے نا مزے کر رہے ہیں۔ صحیح بات۔ اب لیکن وہ ہوا کیا، وہ تو معاملہ الٹا ہو گیا، وہ تو اب ان کا بھائی گیا وہاں پہ لوگوں کو ملنے کے لیے، ان کا بڑا بھائی ہے سہیل افریدی کا، اور وہاں کا ایم پی اے عبدالغنی افریدی، لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا، لوگ ان کو مارنے لگے تھے۔ اچھا کہ بھئی آپ کدھر سے آپ پیدا ہو گئے ہیں، اب اتنے دن بعد آ گئے ہیں، تو وہ جسٹ وہ ویڈیوز اور ٹک ٹاک کے لیے، ہاں، اور پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جان بوجھ کے ہمارے خلاف کچھ لوگوں کو ادھر بھیجا گیا ہے، وہ ہمارے خلاف اب لڑنے کے لیے، ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ حالات ہیں۔ تو آپ کہتی ہیں نا گورننس، تو یہ بھی تو گورننس ہے نا، لوگ نکل رہے ہیں، ان کو آپ نے سنبھالنا ہے، ان کو جگہوں پہ پہنچانا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ٹرانسپورٹیشن دیں گے، آپ ان میں ٹرکوں میں ڈالیں، آپ لے کے آئیں، ہم آپ کو جو ہے فی الحال یہاں پہ کھانا پینا دیں گے، پیسے دیں گے، آپ جا کے اپنے لیے گھر کا بندوبست کر لیں۔ تو یہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، ان کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگ بھی اس چیز کو ساری عمر یاد رکھیں گے۔ دیکھیں نا تکلیف میں جب انسان ہوتا ہے نا تو وہ یاد رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کس نے اچھا کیا اور کس نے برا کیا، وہ کبھی بھی یہ نہیں بھولیں گے۔ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اتنے افریدی اپنا ہماری اس کابینہ میں بھی ہیں، ہمارے ایم پی ایز بھی ہیں، تو یہ لوگ تو ان کو نہیں بھولیں گے، اس حکومت کو بھی نہیں بھولیں گے، اور وہ یاد رکھیں گے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب ایک بندے کی وہاں پہ دعا کے لیے کراچی چلے گئے، اور اپنے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کراچی گئے، لاہور چلے گئے، اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تیرا نہیں آئے۔ سر آخری سوال آپ سے کروں گی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وزیر اعلیٰ ان کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتا چونکہ پھر اسٹریٹ موومنٹ میں عوام ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے یا جلس و جلوس میں اس کے ساتھ نہیں آئیں گے، تو وہ تو پارٹی کے اندر لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اگر تو سہیل افریدی صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے، تو سہیل افریدی صاحب کو پتہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں نے اجازت دی ہے تو پھر تو پی ٹی آئی میرے خلاف ہو جائے گی، تو پھر تو میری یہاں سے چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ علی امین کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا کہ ساری پارٹی ان کے خلاف ہو گئی تھی، ساری پارٹی جو کہہ رہی تھی کہ جی یہ ملے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ سہیل، اسی لیے کوشش ہے کہ ایسے نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ اگر میں نے اجازت دے دی یا میں نے حمایت کر دی آپریشن کی تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے مجھے وزیر اعلیٰ سے ہی ہٹا دیں۔ بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے۔ ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، آج کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔